حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2101۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے 1 سال اعتکاف نہ کیا تو پھر آئندہ سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2102۔ حضرت امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2103۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ نماز فجر ادا کرتے اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2104۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2107۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2109۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت وادی بطحان یا وادی عقیق جائے اور کسی گناہ اور قطع رحمی کا ارتکاب کیے بغیر وہاں سے بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح کے وقت مسجد کیوں نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتیں اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے اور 4 سے بہتر ہیں، اور وہ جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2110۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو وہاں 3 بڑی موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ 3 آیات اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2111۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2112۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2113۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن نارنگی کی طرح ہے، اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور وہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا منافق نازبو کی طرح ہے، جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ کڑوا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا مومن ترنجبین کی مثل ہے، جبکہ قرآن نہ پڑھنے والا لیکن اس پر عمل کرنے والا مومن کھجور کی طرح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2114۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعت عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2115۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا اچانک اچھلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔
انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ خاموش ہو گئے تو وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا، وہ فارغ ہوئے اور ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، اور جب انہوں نے اسے دور کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا تو سائبان سا دکھائی دیا جس میں چراغوں کی طرح روشنی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حزیر پڑھ۔ ابن حزیر تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں پڑھتا رہتا تو وہ یحییٰ کو رون ڈالتا، کیونکہ وہ اس کے قریب تھا، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو اوپر سائبان کی طرح کوئی چیز تھی اور اس میں چراغوں جیسی کوئی چیز تھی۔ میں باہر نکلا حتیٰ کہ میں نے اس روشنی کو نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کے قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ وہیں رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے اور وہ ان سے مخفی نہ رہتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2116۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب ایک گھوڑا 2 مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ پس بادل کے ٹکڑے نے اس آدمی کو ڈھانپ لیا اور وہ اس کے قریب سے قریب تر ہونے لگا جبکہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2117۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ میں نے آپ کی آواز پر لبیک کہی، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ نے نہیں فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی اطاعت کرو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے باہر نکلو تمہیں قرآن کی عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب ہم نے مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی عظیم تر سورت سکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2119۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن سورتوں کو پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ وہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے غول ہیں جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث و مباحثہ کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2120۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو روز قیامت لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس قرآن کی سورتوں کے آگے ہوں گی گویا وہ سیاہ بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے 2 غول ہیں جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2121۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2122۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا، بس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔
اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تو تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2123۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس دوران کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے زوردار آواز سنی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان سے پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرشتہ زمین کی طرف نازل ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا ہے۔ اس نے سلام عرض کیا تو کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، وہ آپ ہی کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، آپ اور آپ کے متبعین ان دونوں میں سے جو حرف دعا پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2124۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2125۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2126۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2127۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2128۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قرأت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسے کیوں کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کیونکہ وہ رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2129۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہاری اس سے محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2130۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نہیں دیکھی گئیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2131۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کرتے تو آپ ہر رات اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا انہیں اپنے جسم پر پھیرتے۔ آپ اپنے سر، چہرے اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے اور آپ 3 مرتبہ ایسا کرتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2132۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامل و عامل قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ویسے ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2134۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2137۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نماز میں کیسے قرأت کرتے ہو؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت تورات و انجیل میں اتری ہے نہ زبور و قرآن یعنی باقی قرآن میں، وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن سیکھنے والا اور اسے پڑھنے اور اس کا اہتمام کرنے والا کستوری سے بھری ہوئی تھیلی کی مانند ہے، جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور جس نے اسے سیکھا لیکن سویا رہا حالانکہ وہ حافظ ہے تو وہ کستوری کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2143۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ کو مکمل کیا گیا، اور جس گھر میں انہیں 3 رات تک پڑھا جائے تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2145۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک آیت ہے جو کہ 1000 آیات سے بہتر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2151۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن معدان سے اسے مرسل روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2152۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2160۔ حضرت فروہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ جب میں اپنے بستر پر لیٹوں تو اسے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو، کیونکہ وہ شرک سے برت اور توحید کا اعلان ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2161۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم برسات میں ایک شدید تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تو ہم نے آپ کو پا لیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2163۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں سورہ ہود پڑھوں یا سورہ یوسف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورہ فلق سے بلیغ تر کوئی چیز نہیں پڑھ سکو گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2164۔ حضرت مکحول بیان کرتے ہیں جو شخص جمعے کے روز سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2172۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2175۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز مفصل صورتیں سورہ حجرات سے سورہ ناس تک ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2179۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا الف لام را والی سورتوں یعنی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر میں سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے عرض کیا میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامیم والی سورتوں یعنی سورہ مومن، سورہ فاصلات، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاشیہ اور سورہ احقاف میں سے 3 سورتیں پڑھو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی جامع سورت پڑھائیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال پوری پڑھائی۔ تو اس آدمی نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں اس پر کبھی بھی اضافہ نہ کروں گا۔ پھر وہ آدمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا وہ آدمی فلاح پا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2183۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کرتے رہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے وہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2187۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ کہنا بہت ہی برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ یوں کہے مجھے بھلا دی گئی ہے۔ قرآن یاد کرتے رہا کرو کیونکہ وہ آدمیوں کے سینوں سے نکل جانے میں کھلے ہوئے اونٹوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2188۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن بندھے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے، اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2189۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2190۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مد کے ساتھ تھی۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بسم اللہ اور الرحمن اور الرحیم کو مد کے ساتھ پڑھا یعنی لمبا کر کے پڑھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2192۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے اپنے نبی کو خوش الحانی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2193۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2194۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے کہ آپ نے مجھے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ وہ آپ پر نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ کسی اور سے اسے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ نساء تلاوت کی حتیٰ کہ جب میں اس آیت فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2195۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا میرا رب العالمین کے ہاں ذکر کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے، اور ایک روایت میں ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا میرا نام لے کر آپ کو بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پس وہ رونے لگے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2196۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین دارالحرب کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے قرآن لے کر سفر نہ کرو کیونکہ اگر دشمن یعنی کافر اسے پالے تو مجھے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2197۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2199۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties92.